جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفاح انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر روبینہ آج آپ کے ساتھ جدید طرز فکر پروگرام میں رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج سے آغاز ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ایک اور رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، اور اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اس رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی پسند کے مطابق گزار سکیں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں اس سے زیادہ مستفید ہونے والا بنائے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکی اور خیرات اور بھلائی کے کام کرنے والا بنائے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم رمضان المبارک میں کیا کیا طریقے اور کیا کیا سلیقے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہماری زندگی میں روزے سے متعلق ہے وہ یہ کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد قرآن سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی روزہ اور تقوی یہ دونوں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ چیز ہیں، یعنی ہماری نیت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور فضیلتوں میں جو چیز ہمارا مد مقصود ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کا تقوی حاصل کریں۔ اور تقوی کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے کہ تقوی نہ صرف کوشش کے ساتھ بلکہ اس کے لیے دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی حاصل کرنے کی بہت ساری دعائیں سکھائیں، اور اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، کہ اللہ مجھے تقوی اختیار کرنے والا بنا دے، مجھے عافیت اختیار کرنے والا بنا دے، اور مجھے غنی کر دے۔ تو یہ دعائیں بھی ہم انٹینشنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگ کر تقوی کے حصول کے لیے کوشش کو اور بھی تیزتر کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ روزے سے تقوی کا حصول کیوں، اور روزے کی اتنی برکت اور فضیلت کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتوں اور فضیلتوں کا ذکر خود قرآن اور حدیث دونوں میں بہت بارہا آیا۔ اب اس میں حاصل ہونا ہے تقوی، اور اس کی فضیلت کا جو معیار یا فضیلت اتنی زیادہ ہے اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ کیا لگتا ہے؟ سوچیں ذرا۔ اس مہینے میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر، شب قدر، یعنی قدر کی رات، لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیوں اتنی فضیلت والی ہے؟ کیوں اتنے درجوں والی ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا کہ رمضان المبارک میں شب قدر کی فضیلت کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شب قدر اور پھر شب قدر سے قرآن اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ کیونکہ ہم روزہ رکھ کے تقوی حاصل کر رہے ہیں، اور روزوں کی فضیلت اور رمضان کی برکت اور کیوں ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ اس کا بھی جواب قرآن ہی سے ملتا ہے۔ سورہ بقرہ پہلی آیت اور دوسری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کرے گا، ہدایت کون پائے گا؟ صرف وہی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیا بات سمجھ آنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ جڑتے ہیں قرآن کی برکتوں اور فضیلتوں کی وجہ سے، اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر ہم اللہ سے تقوی پاتے ہیں، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا سکو گے۔ اس کا مطلب اس رمضان المبارک میں ایک نیت اور کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ہمیں قرآن سے سچا اور پکا تعلق قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ کتاب انہی لوگوں کو ہدایت دے گی جو تقوی کے حصول کی کوشش کرتے ہوں گے، یا جن کے دل میں تقوی کی محبت ہوگی، جو تقوی کو بڑھانا چاہتے ہوں گے۔ تو اسی حوالے سے لب لباب یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرمایا، روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا اور جس کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لغوی معنی دیکھیں تو صرف رکنے کے ہیں، لیکن اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے نیت اور ارادے کے ساتھ بچا رہنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے
کہ رکنا کس سے؟ ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اور اس اصطلاحی معنی میں بھوک پیاس اور تمام ان چیزوں کو برداشت کرنا جو اصل میں تو حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم لوگ حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح روزہ ہر بالغ، عقل مند، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بخاری کی حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز 29 شعبان کو چاند نظر آنے یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے ثابت ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ جب ہم نے چاند دیکھا، اور چاند بھی اب میڈیا کا ایسا آسانی ہو چکی ہے کہ ٹی وی پر ہی سب نے چاند دیکھا ہوگا، اور اس مہینے کو اول سے آخر تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فرض تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن طریقہ خوبصورت کیسے ہوگا جب سنت کے طریقے میں لپیٹ کر کیا جائے گا. تو چاند دیکھیں تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما دے. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اور اس میں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتوں اور برکتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو کوئی فرض عبادت کرے گا اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور جو کوئی نفل عبادت کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا کرے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی کوشش کریں گے لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان سے اس سے زیادہ نہیں پوچھا جاتا جتنی کہ اس نے کوشش کی. اور ہم سے بھی یہی ہے کہ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی ہماری افورڈیبلٹی ہے، جتنا ہم اس چیز کو اپنے نفس کے مطابق کہہ لیجئے، حالات کے مطابق کہہ لیجئے، جتنے بھی مکلف ہیں اتنی ہماری کوشش اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں تو ہر انسان کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پوری زندگی میں اپلائی کریں. صبح سے شام تک روزے کی حالت میں سنتوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے والے بنیں، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کا اجر جو ہے وہ بھی ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی آخرت میں کامیابی کا راستہ سکھاتا ہے، اور اصل راستہ ہی وہ راستہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر حاصل ہوتا ہے. اب اس میں یہ بات بھی کہ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے، اور یہ روایت ہے سنن ابو داؤد میں کہ نیت پہلے سے، اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی میں نے روزہ رکھنا ہے، رات کو ہی مجھے پتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، اس نیت سے ہم ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو نیت ہے دل کے ارادے کا نام، دل میں اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے روزے کی نیت کی ہوئی ہو، پہلے سے سوچا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. تو یہ فجر سے پہلے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن نفل روزے میں یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نفل روزے میں چاہیں تو صبح اٹھ کر بھی نیت کر لیں کہ میں جو ہوں روزہ رکھ لیتی ہوں، اور اس میں سحری نہ بھی کھائی ہو تو روزہ ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سحری کھانے میں برکت ہے. یہ متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں آتا ہے. اور سحری کھانی چاہیے چاہے گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ پئیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا برکت ہے. اور برکت کا جو لفظ ہے نا، اس کی بھی ذرا اصطلاح کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک کوانٹٹی کو بڑھا دینے کا لفظ نہیں، مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ایک کوالٹی کو امپروو کر دینا. یعنی فزیکلی ضروری نہیں ہے کہ چیز بہت بڑی ہو، لیکن اس کے جو فائدے ہوں گے نا، جو اس کی روحانیت ہوگی، جو اس کا اسپرچولیزم ہوگا، وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی اس وقت اٹھ کر اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کر کے یقیناً انسان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، یعنی افطار کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. یہ میں آپ سے روزے کے مختلف احکامات اور روزے کے فوائد اور اس کی بات ساتھ ساتھ کرتی چلی ہوں گی، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان تمام چیزوں کو فالو کرتے جائیں. اب روزے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند کرنے کے لیے اب یہ بھی ہے کہ روزے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے. اس پہ بھی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی تھی کہ روزہ جو ہے اس کو رکھنے کے لیے جو چیزیں بہت زیادہ اجر کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور ان سنتوں میں ایک سنت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک یوز کرتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں وہ تمام سنتیں جو ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ واش روم جاؤ تو پہلے لیفٹ پاؤں اندر رکھو، باہر نکلو تو پہلے رائٹ باہر نکالو، دعا پڑھ کے اندر جاؤ، دعا پڑھ کے باہر نکلو. تو یہ تمام نوافل جو آتے ہیں اور عبادتیں ہیں، ان کو کرنے سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی فرض کے برابر، یعنی اجر نفل کا آپ کو پتہ ہے نا وہ فرض کے برابر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ساری انٹینشنل کوششیں جتنی بھی کریں گے، جوتے کو ہمیشہ رائٹ سے پہنیں گے تو اجر زیادہ ہوگا،
تو یہ سب سوچ سمجھ کر ان چیزوں کو کریں. گھر سے نکلیں گے دعا پڑھیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ افطار کا وقت کی بات کریں گے. تو افطاری کی جو دعا ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اور یہ جو ہی ہم روزہ کھولیں گے نوالا حلق میں جائے گا یا پانی جائے گا تو یہ دعا پڑھی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانے سے روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کے روزہ کھلوانے کے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کریں. اور ایک دفعہ ایک شخص ایک رسول اللہ کے پاس آیا اور اس طرح رسول اللہ نے جب موٹیویشن دیا کہ جو روزہ افطار کرواؤ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ تم ایک کھجور ردی کھجور ہی کسی کو کھلا کر روزہ کھلوا دیتے ہو یا پانی کا گھونٹ پلا کر تو اس سے بھی تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. تو اصل چیز تو وہ نیت اور ارادہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا. تو اس کے لیے یہ نہیں کہ بہت گرینڈ افطاریاں کی جائیں اور بہت بڑے بڑے لیول پر لوگوں کو بلا کر، ٹھیک ہے رشتہ داروں میں اور ان میں بھی افطاری کرانی چاہیے، لیکن جتنا بھی توفیق اللہ دیتا ہے. آپ اپنے گھر میں افطاری بنا رہے ہیں، آپ اپنے نیبرز میں ہر روز ایک پلیٹ افطاری کی کبھی کسی کو بھیج دیں کبھی کسی کو بھیج دیں. انشاءاللہ اس میں ہمسائے داری کا اجر بھی ملے گا اور اس میں افطاری کا بھی اجر ملے گا. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے آسان طریقوں سے ٹپس ہوتی ہیں کہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. ہم اپنے لیے جو افطاری بناتے ہیں وہ تو بناتے ہیں، اس میں تھوڑا سا کچھ 2-4 چیزیں جو ہم خود کھاتے ہیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی ایک پلیٹ میں رکھ کے کسی کو غریب کو بھیج دیں، کسی ہمسائے کو بھیج دیں، کسی مسکین کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ روزہ کھلوانے کا اجر بھی ساتھ ساتھ ملتا جائے گا. اگر اس سے زیادہ اجر کمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایک فیملی کو جو کہ اس طرح سے افورڈنگ نہیں ہے، مسکین ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے اس وقت اتنا مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے الحمدللہ جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوتا ہے. تو ہم ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دیں، گھی، چینی، بنیادی ضروریات، آٹا، چاول، دالیں وغیرہ. تو اب یہ اگر راؤنڈ اباؤٹ ایک ایوریج اور نارمل سے گھر کا گزارے کے گھر کا اگر آپ کرتے ہیں تو وہ 3,000 ہے. اگر آپ اپنے اسٹینڈرڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 4 سے 5 یا 5 سے 6,000 بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے راشن ڈلوا دیں. اس فیملی کے جتنے لوگ ہیں وہ جتنے لوگ روزہ کھولیں گے ان کے رکھنے اور کھولنے دونوں میں اجر و ثواب شامل ہو جائے گا. اتنے لوگوں کے روزہ کھلوانے کا نیکی ملے گی. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ تقویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں. پھر روزہ جب افطار کروایا جاتا ہے تو اس کو دعا دینی چاہیے. اب یہ دعائیں بھی آنی چاہیے. اگر ہمیں آئیں گی تو ہم دوسروں کو دیں گے تو فرشتے ہمارے لیے کریں گے. اگر کسی کو نہیں آئیں گی ہم اس کو سکھا دیں گے تو سکھانے کا بھی اجر ہے. تو دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. مطلب کیا ہے؟ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اب آپ کسی کے گھر افطاری پہ چلے جائیں یا آپ کے گھر کسی نے افطاری کا کچھ سامان کھولنے کے لیے روزہ بھیج دیا ہے تو آپ اس کو یہ دعا دیں. اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ بتائیں، کیونکہ ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عربی عام طور پر آتی نہیں ہے، لیکن اتنی خوبصورت میننگز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے. جب ہم پڑھتے اور سنتے اور تدبر کرتے ہیں تو پیار آنے لگ جاتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ دعا دے کہ تمہارے ہاں لوگ روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. دیکھیں ایک انسان کو یہ دعا دیں، ایکنالجمنٹ ملتی ہے اس کو، وہ اور بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا جذبہ اور بھی نیکی میں بڑھنے لگ جاتا ہے. تو یہ مختلف طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پتہ چلتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اسی طرح سے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے مس کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں جس کو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی جاؤں اور دور بھی کرتی چلی جاؤں. کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کئی لوگ سوچتے ہیں نا کہ کاجل لگایا، سرما لگایا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے ناک میں اگر دوائی ڈال لی ہے، دوا حلق یا معدے تک پہنچ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تھروٹ میں چلی جائے گی نا اور جی آئی ٹی میں چلی جائے گی، کھانے کی نالیوں میں چلی جائے گی تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. گرمی کی شدت سے روزہ دار اگر غسل کرتا ہے یا کلی کرتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے. پھر روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بہت گہری کلی کرنا یہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہوگا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. کلی کرنی ہے لیکن گہری نہیں. پھر اسی طرح سے نکسیر آ جائے، استخاصہ ہو، اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. صرف پیریڈز میں جب عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں یا آفٹر ڈیلیوری بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا، چاہے دن کا کوئی بھی حصہ ہو. ایک یہ بھی مس کانسیپٹ ہے کہ ہاں جی 12 بجے کے بعد روزہ ٹوٹے گا تو ٹوٹے گا، ورنہ اگر
12 بجے کے بعد ٹوٹے گا تو ہم نہیں توڑیں گے کیونکہ نہیں ٹوٹتا، اور پہلے ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا، جبکہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو ہی بلیڈنگ شروع ہو جائے گی تو ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے روزہ کھلنے میں 1 منٹ ہی باقی کیوں نہ ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. ہمارے یہاں پر یہ چیزیں بہت پرانی چلتی ہیں. خواہ مخواہ میں اس لڑکی کو بھوکا پیاسا رکھا ہوتا ہے سارا دن، حالانکہ اب اس کا روزہ نہیں ہے. تو اس صورت میں کہ بلیڈنگ پیریڈز کی حالت میں اور استغاثہ کی صورت میں آفٹر ڈلیوری جو ہی خون نکلنا شروع ہوا تو ہی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو یہ بالکل اس کا تعلق نہیں ہے کہ عصر کے بعد ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مغرب کھلنے والی تھی آدھا منٹ تھا تو روزہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا بس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے ہیں، بخاری کی روایت ہے. یعنی اب یہ بات یاد رکھیں کہ نکسیر نکلے یا اس کے علاوہ عورت کسی بیماری کی حالت میں اور اس کا خون آتا ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پیریڈز میں اور اس کے علاوہ آفٹر ڈلیوری میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر قے کر دی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی وامٹنگ اگر جان بوجھ کر کی، انگلی منہ میں ڈال کر کی، انٹینشنل کی تو روزہ ٹوٹے گا. اگر اپنے آپ بیماری سے آ گئی الٹی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے اگر ضرورت پڑے کھانا چکھنے کی تو چکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں نا، اس سے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہی ٹیسٹ کے لیے ہیں، وہ صرف ٹیسٹ کو انالائز کر لیتے ہیں کہ یہ نمکین ہے، میٹھا ہے، کیا ہے. تو وہ زبان کے کناروں پر آپ رکھ کر چکھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں کرنا. پھر اسی طرح سے جب بیماری ہے، پیشنٹ ہے کوئی شخص، تو وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، تو روزہ رکھنے کی حالت میں ٹیکا لگوایا جا سکتا ہے، چاہے تو انٹرا مسکولر چاہے انٹراوینس، لیکن ایسا ٹیکا یا ڈرپ جس سے کہ طاقت آئے، نیوٹریشن آئے، جیسے نیوروبائن کے ٹیکے ہوتے ہیں، جیسے ڈیکسوسیلائن یا ڈرپس ہوتی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے انرجی دیں گی، ڈائٹری چیز بن جاتی ہے نا، تو وہ نہیں لگوایا جائے گا. لیکن جیسے اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے، جیسے پین کلرز ہیں، جیسے انسولین ہے، یعنی کوئی بھی ایسا ٹیکا جو خوراک کے طور پر نہیں ہے، یعنی طاقت دینے کے طور پر نہیں ہے، تو اس کو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو ڈائٹری ہوتے ہیں، جیسے کہ نیوٹریشس ہوتے ہیں، جیسے نیوروبائن ہو گئے، ڈرپس ہو گئی، تو ان کو لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے اگر بھول کر کھا پی لیا تو روزہ صحیح ہے، لیکن یاد آ گیا تو فوراً ہاتھ روک لینا ہے، اور منہ میں اگر کوئی لقمہ یا گھونٹ ہے تو اسے اگل دینا چاہیے، اس کو اندر نہیں لے کر جانا چاہیے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے جس دن جان بوجھ کر بلا عذر رکھا پیا لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے. یعنی جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے تو پھر تو اس کو روزے کی قضا دینی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. اسی طرح سے روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے. اگر دانت سے خون نکلے تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن خون کو کوشش کریں اندر نہ لے کر جائیں نا، اس کو باہر نکال دیں، اسپٹ آؤٹ کر دیں. تو اس لیے روزہ جو ہے وہ کسی قسم کے دانت کے خون سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے روزہ دار جو ہے وہ مختلف خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اس کو سونگھ بھی چکھ سکتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے جس کی صحت کی امید ہی نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، یعنی اس کا پتہ ہو کہ یہ کل بھی قضا نہیں کر سکے گا، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی ہر دن کے بدلے. تو یہ دار قطنی کی روایت ہے. اور اسی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ راشن ڈونیشن ڈال کر کسی کی ایک فیملی کو کھانے پینے کا سامان دے دیتے ہیں اور اس کی پوری فیملی مستفید ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا کتنے روزوں کا اجر ہو جائے گا. اسی طرح سے روزے کی جو حالت ہوتی ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بیماری ایسی تھی جو بعد میں شفا یاب بھی ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائیں گے تو اس صورت میں روزے کی قضا رکھنی ہوگی، اور قضا نہ کی موت آ گئی تو اس کے بعد وہ قضا روزے دار کے وارثوں کو رکھنی ہوگی. ایک یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اور اگر عورت پریگننٹ ہے یا مدر فیڈنگ کرا رہی ہے، یعنی بریسٹ فیڈ ہے، اس کا بچہ دودھ پلاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ اتنا شفیق ہے کہ اس نے رخصت دی کہ اس صورت میں عورت روزے نہ رکھے. ہاں، جب وہ ڈلیوری ہو جائے اور اس کے بعد وہ دودھ پلانے کے بعد چھوڑ دیتی ہے، جب دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ اس کی قضا واجب کرے گی. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح سے مسافر کے لیے متعلقاً روزہ رکھنا نہ رکھنا افضل ہے، یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ افضل ہے. لیکن اگر سفر کی حالت میں اس کو کوئی حرج نہیں لگ رہا تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دونوں ہی ثابت ہیں. ہاں، اگر گرمی کی شدت ہے، مشقت ہے، دوچند ہو گئی تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین کر دیا گیا، یعنی کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. یعنی گرمی بہت ہے، تکلیف بہت ہے، روزہ رکھنے سے صحت خراب ہو رہی ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھے تو یہ افضل ہے، یعنی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے.
اور اس کے بعد جب وہ سفر سے فارغ ہو جائے گا تو روزے کی قضا کر لے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رمضان میں روزے کی جو حالت ہے اس میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو کفارہ نہیں ہوگا, لیکن شوہر گناہ گار ہوگا, اور اس صورت میں شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا. کفارے کے لیے ایک غلام آزاد کرے, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ ہے متفق علیہ حدیث. اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے. روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں ڈیزائرز کو بڑھاتی ہیں, تو پھر ان چیزوں کو اوائڈ کرنے میں ہی بہتری ہے. پھر اسی طرح سے اگر ذہن میں ایسے کوئی تصور آ جائے اور کسی قسم کا ڈسچارج ہو جائے مرد سے یا سوتے میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ انٹینشنل نہیں تھا. اور اس طرح کے کسی بھی ڈسچارج سے جو مرد سے نکلتا ہے یا فیمیل سے نکلتا ہے اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کا دہرانا جو ہے بار بار مسنون ہے. اور رمضان کے مہینے میں ایک بات اور یاد رکھیں, قرآن سے جتنا زیادہ تعلق جوڑیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر آپ کو دورہ کرواتے, اور جس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے 2 بار دورہ کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اس کو دہرانا مسنون ہے, اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے, سنت نبوی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا کچھ ایسی ٹریجڈیز ہوتی رہی ہیں, پچھلے کچھ سالوں سے بھی ہوتی رہیں. یاد ہوگا آپ کو 2005 میں بھی جب زلزلہ آیا تھا تو رمضان تیسرا روزہ تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی رمضان آنے والا تھا اور یہ سیلاب کی آفت ہمارے اوپر آئی, تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں. اس وقت ہمارے مسلمان بھائی مصیبت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ہم چاہیں تو ان کی مدد کر کے روزوں کے اجر کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں, ایک تو ان کی تکلیف دور کرنے کا اجر ہوگا, دوسرا ان کے روزوں میں جو ہم نفل عبادت یعنی ان کی مدد کریں گے اس کا اجر اللہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کپڑے پہننے یعنی ان کو کپڑے, ان کو جوتوں کی ضرورت ہے, ان کے پاس اس وقت دوائیاں نہیں ہیں, بیماریاں ہیں, ایپیڈیمکس ہیں, ارد گرد ان کے پانی ہی پانی ہے, ان کے پاس سائے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کو بستروں کی ضرورت ہے, تکیوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسانی ضرورت میں ہمارے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آہستہ آہستہ کر کے اکٹھا کرتے ہیں. اور ابھی یہ جو سیلاب آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب میڈیا کے تھرو بھی سب کو پتہ ہے کہ اس قدر برے حالات ہیں کہ لوگ بیچارے جو ہیں بغیر سائے کے بیٹھے ہیں, سخت حبس ہے, گرمی ہے, پنکھا لائٹ کچھ نہیں ہے. آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں اور اچانک یہ سب کچھ چھن جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا. تو آج ان مسلمان بھائیوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں, اس مبارک مہینے کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم ان سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں, کپڑوں کے ذریعے سے, اپنے بچوں کے کپڑوں کے ذریعے سے. آپ کے پاس بیڈ شیٹس ہیں تو وہ دیں, کھانے پینے کے لیے برتنوں کی پکانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ ہیں تو دیں. یعنی بے شمار طریقے اللہ نے سکھا دیے, کچھ بھی ہے دیں. اس میں آپ کو بتاؤں, ایک خاتون تھی, مجھے یہ بالکل سچی بات ہے کہ بہت غریب تھی, تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, رمضان المبارک میں بہت اجر ہوتا ہے, تو اس کو سلائی کڑھائی کا کام بہت اچھا آتا تھا. وہ پتہ کیا کرتی تھی, رمضان کے مہینے کے خاص طور پہ آخری دنوں میں تو وہ اپنے گلی کے بچوں کے اور عورتوں کے کپڑے مفت سینا شروع کر دیتی تھی. دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا نیکی کمانے کا. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا سیلاب کے ذریعے سے, اس آفت سے نپٹنے کے لیے آج کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. آج ہم ان کی مدد کریں گے, کل اللہ ہماری مدد کرے گا. آج ہم کسی کے کام آئیں گے, کل کوئی ہمارے کام آئے گا. اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو, سب سے بڑی بات یاد رکھے, اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کی خاطر رمضان کو زیادہ سے زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا بنانا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہمیں تو اللہ نے موقع دیے ہیں کہ تم آؤ اور بھر بھر کر نیکیاں کرو. تو یہ نیکیوں میں آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں, اور اگر آپ خود نہیں ڈال سکتے تو دوسروں کو کہیں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کے لیے کہو گے اور تمہارے کہنے پہ جو نیکی کرے گا تو تمہیں بھی اس کا اجر مل جائے گا. تو اتنا کر لیں. اگر آپ کے بہن بھائی مخیر ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کسی سے بھی اس طرح سے محبت سے, خیر خواہی سے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بات کریں, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے کہ لوگ آپ کی بات ضرور مانیں گے. کیونکہ جب ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ہماری مدد میں بھی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ اور ہماری مدد کے لیے لگا دیتا ہے. بس اللہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ میرا بندہ اس آزمائش سے گزرتا کیسا ہے. بس اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں کریں تراویحوں میں, رمضان میں قرآن پڑھتے پڑھتے, کیونکہ اللہ جب بھی کوئی نیکی کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آفت جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر آ گئی ہے,
یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کی تنگیوں کو، بخیلیوں کو دور کر دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان مبارک میں ہم چاہیں، کیونکہ شیاطین تو جکڑے گئے ہیں۔ اگر اس وقت ہم کوئی کام نیکی کا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو ہمیں نہیں بلا رہا، لیکن ہمارا اپنا نفس اتنا ٹرین ہو چکا ہے کہ ہم ان کاموں کی طرف نہیں جا رہے۔ تو ہم اپنی ٹریننگ بھلائی کی طرف کیوں نہیں کر لیتے؟ میں اس دن ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے یا عادت بنانے کے لیے، یا کوئی بھی عادت جب بنانی ہوتی ہے نا، تو پتہ ہے آپ کو 21 ڈیز تک اس پر مکمل کوشش کی جاتی ہے، 21 دن میں وہ چیز آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اس رمضان میں تو ہمیں 30 دن مل رہے ہیں، اگر ہم 30 دنوں میں جان کر انٹینشنل شیطان جکڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے آزاد ہیں، اور ہم کوشش کر نیکیاں کرتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں کو عادتیں بناتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی کا پورا سال بھی اللہ ہمیں پھر نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا رہے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تراویح نفل نماز ہے، اور جسے تہجد یا قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی مسنون رکعتیں 8 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی۔ نفل نماز ہونے کی وجہ سے کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ہے اور نفل کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے، تو چاہیں تو کم کر لیں، چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی زیادہ زیادہ عبادت۔ رمضان میں تو عبادت کرنی ہی زیادہ ہے، قرآن بھی زیادہ پڑھنا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کریں، گھر والوں کو بھی زیادہ موٹیویٹ کریں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو منائیں، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ کر دے۔ اس وقت جو مہنگائی کا عذاب ہے، جو سیلاب کا عذاب ہے، جو ہمارے مختلف حکومتی اور عوامی طور پر جو ہمارے مس میچز ہیں، جو امبیلنسز ہیں، اللہ ان سب پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں وہ راستے دکھائے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو ہی بھلائی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم صرف دنیا میں کامیاب ہو گئے تب بھی کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں آخرت نہ ملی۔ تو آخرت جو ہے اس کو کمانے کے لیے یہ دنیا ہی ہے، اور دنیا میں کرنے کے یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کام کر کے، ان کی مدد کر کے، اور اپنے آپ کو جنت کے لیے کوشش کر کے آگے چلتے جائیں۔ اسی طرح سے رمضان کی انتہائی قدر و منزلت والی رات، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، برکتوں سے محروم رہنے والا اس میں بد نصیب ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے آخری عشرے کی راتوں میں، طاق راتوں میں یہ خاص طور پر دعائیں مانگیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے 3 دفعہ آمین کی، اس میں ایک حصہ تھا کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے رمضان پایا اور اس میں وہ اللہ سے بخشش نہیں کرا سکا تو وہ بہت ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اس حدیث کے مستحق، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت کرا لیں۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان میں صحت مند تندرست تھے، روزہ رکھ سکتے تھے، لیکن آج وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ روزہ تو کیا ان سے بات تک نہیں ہوتی۔ تو وقت تو ہے لیکن طاقت نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آج اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، انرجی دی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں اور رمضان کا زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں۔ اسی طرح سے رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، کفایہ ہے، اور اس کی مدت 10 دن ہوتی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اعتکاف یاد رکھیں ہمیشہ مسجدوں میں ہی ہوتا ہے، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عورتیں اعتکاف کرنا چاہیے تو انہیں روکا جائے، بلکہ ان کو بھی اعتکاف کرنے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا ناجائز امور ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے اور وہ جھوٹ بولتا رہے اور جھوٹ پر عمل کرتا رہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، اور حدیث قدسی ہے یہ تو خیر کہ بہت فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟
کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کے دروازے کھولتا ہے. ایک جھوٹ تو یہی ہے نا کہ جھوٹ بولا جائے. دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ پر عمل کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام باتیں جو اللہ کی نافرمانی کی باتیں وہ جھوٹ ہی تو ہیں. یعنی روزے کی حالت میں تمام جھوٹوں سے بچنا ہوگا, نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کر پاتے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا بھوکا پیاسا رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح حالت روزہ میں بےہودہ فحش اور جو حالت کے کاموں یا گفتگو سے بچنا. اب روزہ رکھا ہو اور روزہ گزارنے کے لیے مووی دیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں جی, فلمیں دیکھ رہے ہیں, فلم کیسی ہے کیا ہے اور وقت گزر رہا ہے, تو وقت کو ضائع ہی کر دیا تو روزہ کیا ہوگا؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. تو اس میں آج ہم نے روزے کے متعلق بات کی انشاءاللہ, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت کر لینی چاہیے, اور رمضان کے فوراً بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھنے کا بہت زیادہ اجر ہے. آج پروگرام رمضان کے حوالے سے تھا, اسی پہ اتنی ہی بات. انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو بھی اس سے سنا اور سمجھا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اور اللہ ہماری سارے دیے ہوئے اور لیے ہوئے کو قبول کرے, آمین. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اب مجھے اجازت دیجیے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع, اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی, رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.